گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنا مشن شروع کیا، توحید کا مشن، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ خدا ایک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں ہر چیز دیتا ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی گیور ہے، وہی کریٹر ہے، اور اس دنیا میں تمہیں کس طرح رہنا ہے۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر انسان کو اپنا ٹیسٹ دینا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی جو ایٹرنل زندگی ہے اس میں حساب و کتاب دینا ہے، اور اسی کے مطابق انسان کا فیصلہ آخرت میں پنشمنٹ یا ریوارڈ کے طور پر ہوگا۔ تو یہ باتیں پروفٹ محمد نے مکے والوں کو بتانا شروع کیں، لیکن وہ زمانہ ریلیجس انٹالرنس کا زمانہ تھا۔ آج تو ریلیجس ٹالرنس ہے، فریڈم ہے، ڈیموکریسی ہے، اوپننس ہے۔ آپ اگر کوئی بھی بات لوگوں کو بتائیں تو لوگ سنیں گے، اور کیوریوسٹی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں کلوزڈ سوسائٹی تھی۔ اگر کوئی نئی بات، کوئی نیا مذہب کسی کے سامنے آتا تھا تو وہ لوگ مخالف ہو جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مکے کے لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، طرح طرح کی پریشانیاں انہیں دینی شروع کیں، اور جو پروفٹ کے ساتھی تھے یعنی صحابہ، کمپینینز، ان کو بھی طرح طرح سے ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ پروفٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود مکہ کے جو لوگ تھے، قریش جو وہاں کی طاقتور ٹرائب تھی، اس نے پروفٹ محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کئی بار وہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے اور وہاں جنگ کی، تو اس وجہ سے جو ایک پیس کا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا، چونکہ پیغمبر کا جو مشن ہوتا ہے وہ دعوت ہے، یعنی قرآن کے میسیج کو لوگوں تک پھیلانا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیسفل ماحول ہو تاکہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، انٹریکشن ہو سکے، آسانی سے لوگ آئیں اور جائیں۔ لیکن چونکہ قریش نے، مکہ کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے جنگی حالات پیدا کر دیے تھے، بار بار وہ آتے تھے مدینہ اور لڑتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں کے حالات بہت ہی کشیدہ ہو گئے تھے۔ تو اسی دوران جب پروفٹ مدینہ میں تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں پروفٹ نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور کعبہ میں داخل ہو کر عمرہ کر رہے ہیں۔ تو پروفٹ نے سوچا کہ یہ خواب غالباً خدائی اشارہ ہے کہ ہم سب مدینہ سے مکہ جائیں اور وہاں عمرہ کریں۔ تو پروفٹ نے یہ طے کیا کہ ہم سارے لوگ یہاں سے تقریباً 1500 کی تعداد، اس وقت پروفٹ کے جو ساتھی تھے ان کی تعداد 1500 تھی، تو پروفٹ نے یہ طے کیا کہ ہم سب مدینہ سے مکہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے۔ تو کچھ تیاری کی گئی، اس کے بعد پروفٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔
تقریباً 1500 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ تو پروفٹ نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے ساتھی بسر بن سفیان کو مدینہ سے مکہ بھیجا تاکہ وہ جائیں مکہ والوں کو بتائیں، وہاں کے جو سردار ہیں قریش ان کو بتائیں کہ پروفٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1500 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ ابھی پروفٹ راستے میں ہی تھے کہ بسر بن سفیان واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے مکہ میں جا کے یہ خبر دی کہ آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن قریش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اس وجہ سے خالد بن ولید کی سرداری میں، جو کہ قریش کے ایک لیڈر تھے، ان کی سرداری میں 200 گھڑ سواروں کو آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کو روکیں۔ تو پروفٹ نے جب یہ سنا کہ 200 گھڑ سوار خالد بن ولید کی سرداری میں ہماری طرف آ رہے ہیں، تو پروفٹ نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر چلتے چلتے پروفٹ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام ہے حدیبیہ، جو آج بھی مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام ہے حدیبیہ۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر پروفٹ اور آپ کے کمپینینز رک گئے اور وہاں سے پروفٹ نے خراشہ بن امیہ، اپنے ساتھی جن کا نام خراشہ بن امیہ تھا، ان کو دوبارہ مکے کی طرف بھیجا تاکہ مکے والوں کو، خاص طور سے قریش کے سرداروں کو جا کے بتائیں کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، کوئی جنگ یا کوئی لڑائی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو خراشہ بن امیہ مکہ گئے اور وہاں جا کے یہ سب باتیں بتائیں، تو قریش کے سردار بہت ہی غصہ ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ خراشہ بن امیہ کو ماریں، لیکن کچھ اور لوگوں نے بچا لیا اور ان کو واپس بھیج دیا۔ اس طرح سے پروفٹ نے کئی بار اپنے ساتھیوں کو بھیجا مکے والوں کے پاس تاکہ وہ جائیں اور بتائیں کہ پروفٹ کا مقصد کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی وار نہیں ہے، بلکہ وہ پیسفلی مکہ میں آنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں جب مکے والوں کو پتہ چلی تو کئی لوگوں نے کہا قریش سے کہ پروفٹ کو مکہ آنے دو، عمرہ کر کے وہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن جو قریش کے بڑے لیڈر تھے، جو وہاں کے سردار تھے، وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ تو پھر قریش نے اپنے ایک آدمی کو جن کا نام بدیل بن ورقہ تھا، ان کو رسول اللہ کے پاس بھیجا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور قریش کے کیا عزائم ہیں، قریش کیا چاہتے ہیں، وہ باتیں جا کے انہوں نے پروفٹ محمد کو بتائیں۔ تو پروفٹ نے بدیل بن ورقہ سے وہی باتیں کہیں کہ ہمارا مقصد مکہ میں آنے کا صرف عمرہ کرنا ہے، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، کوئی لڑائی نہیں چاہتے، اور پروفٹ نے کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم اگر مناسب ہو، اگر قریش اس پر راضی ہوں تو ہم دونوں لوگ نو وار پیکٹ کر لیں، ایک معاہدہ کر لیں، نا جنگ معاہدہ، کہ ہم پیسفل رہیں گے ایک کسی مدت تک، اور اس میں جو بھی کلازز ہیں اس پر ہم فیصلہ کر لیں۔ تو یہ ساری باتیں جب بدیل بن ورقہ واپس گئے اور جا کے قریش کے لوگوں کو بتایا، قریش کے لیڈرز کو، تو وہاں اس وقت عروہ ابن مسعود موجود تھے، جو بہت ہی باعزت شخص تھے مکہ کے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا قریش کے لوگوں سے کہ محمد نے بہت ہی اچھی بات تم سے کہی ہے، تم اسے قبول کرو اور ان کو مکہ آنے دو تاکہ وہ عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ تو عروہ ابن مسعود نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بہاف پہ محمد سے جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو قریش نے اس کی اجازت دی، تو عروہ ابن مسعود رسول اللہ کے پاس گئے اور بات چیت کی۔ پروفٹ نے وہی ساری باتیں بتائیں کہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم نا جنگ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں قریش کے ساتھ، ایک نو وار پیکٹ آج کے ٹرم میں ہم کہہ سکتے ہیں اسے، یعنی ایک پیس ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں سن کر عروہ ابن مسعود واپس آئے اور آ کے قریش کے لوگوں کو بتایا۔ تو اس طریقے سے ایک نیگوسیشنز شروع ہو گئیں کہ پروفٹ کے پاس آتے تھے قریش کے لوگ، اور پروفٹ
اور ان کے درمیان نیگوسیشنز شروع ہو گئیں۔ تو جب عروہ ابن مسعود نے آ کے مکے والوں کو یہ ساری باتیں بتائیں تو ایک شخص تھا جس کا نام کتابوں میں جلیس ابن علقمہ آتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور محمد سے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جلیس ابن علقمہ تیار ہوا اور حدیبیہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو جب قریب پہنچا وہ جہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب موجود تھے، تو وہاں اس نے جانور دیکھے جو قربانی کے جانور تھے، تو وہ قربانی کے جانوروں کو ہی دیکھ کے واپس آ گیا، اور واپس آ کے اس نے کہا قریش سے اور مکے والوں سے کہ پروفٹ اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، قربانی کے جانور بھی ان کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کو آنے دو اور کوئی رکاوٹ مت ڈالو ان کے آنے میں۔ لیکن قریش کسی بھی طرح سے اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ پروفٹ محمد کو مکہ آنے دیں تاکہ وہ عمرہ کر سکیں۔ پھر آخر کار قریش نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو ایک شخص کو بھیجا جس کا نام سہیل تھا، اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجا کہ جائیں اور پروفٹ محمد سے نیگوسیشنز کریں، بات چیت کریں، جو ایگریمنٹ جو نو وار پیکٹ سائن کرنا تھا اس کے جو کلوزز تھے اس کے اوپر بات چیت کریں۔ تو جب پروفٹ محمد نے دیکھا دور سے کہ سہیل آ رہے ہیں تو آپ بولے کہ قد سہل لکم من امرکم، تو اپنے ساتھیوں سے پروفٹ نے کہا کہ تمہارا کام آسان ہو گیا، یعنی پروفٹ نے ایک نیک فعل لیا، سہیل کے معنی بھی آسانی ہوتا ہے، تو اس سے پروفٹ نے یہ بات کہی کہ تمہارا کام آسان ہو گیا ایسا لگتا ہے۔ تو سہیل آئے اور سہیل نے بات چیت شروع کی اور کافی نیگوسیشنز ہوئیں، بات چیت ہوئی۔ پروفٹ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مدت تک، ایک لیمیٹڈ پیریڈ تک ہمارے اور قریش کے درمیان ایک نو وار پیکٹ ہو جائے تاکہ جو جنگی حالات ہیں وہ ختم ہوں، پیسفل حالات ہوں اور آنا جانا ہو، لوگ ملیں جلیں۔ تو یہ سب نیگوسیشنز ہوئیں کافی، پھر یہ طے ہوا کہ لکھا جائے۔ تو پروفٹ اور سہیل کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، جو ٹرمز تھے ایگریمنٹ کے، پیس ایگریمنٹ کے، وہ طے ہوئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ایک تحریر لکھ دو، یعنی جو ٹرمز تھیں اس کو باقاعدہ ایک تحریر کے طور پر، ایک رائٹنگ کے طور پر لکھ دو۔ تو رسول اللہ نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا، حضرت علی کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو جو سہیل مکے والوں کی طرف سے آئے تھے وہ بولے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، آپ لکھیے بسمک اللہم۔ تو پروفٹ محمد نے کہا ٹھیک ہے، حضرت علی سے تم بسمک اللہم لکھ دو۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ تحریر محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ تو قریش کی طرف سے جو آئے ہوئے تھے سہیل، وہ بولے کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، یعنی ہم آپ کو پیغمبر مانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ لکھیے کہ یہ تحریر محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور حضرت علی سے کہا کہ تم اس کو کاٹ دو، محمد رسول اللہ کو کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ، میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ تو پروفٹ نے خود اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کاٹا اور اس کے بعد لکھوایا کہ یہ تحریر محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو کلوزز اس پیس ایگریمنٹ میں تھیں ان میں سے چند یہ ہیں: 10 سال تک آپس میں لڑائی بند رہے گی، قریش کا جو شخص مدینہ جائے گا وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینہ کا جو شخص مکہ آ جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس دوران ایک دوسرے سے نہ جنگ کریں گے نہ خیانت کریں گے۔ محمد اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، صرف 3 دن مکہ میں رہیں اور عمرہ کر کے فوراً واپس چلے جائیں۔ تو اس طرح کی یونیلیٹرل کلوز، یعنی ایک یک طرفہ کلوز تھی ساری، جو مکے والوں کے فیور میں تھی، قریش کے فیور میں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری یونیلیٹرل کلوزز کو مانا، اس وجہ سے
کہ پیس کا ماحول آئے، آپس میں ملے جلیں اور انٹریکشن ہو اور دعوت کا کام ہو، قرآن کا جو میسیج ہے لوگوں تک پہنچے۔ لیکن یہ جو یونیلیٹرل شرطیں تھیں، یک طرفہ شرطیں، ان کو دیکھ کر سارے صحابہ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ان کے لیے یہ بات بہت بھاری ثابت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ کچھ انہوں نے بول دیا، حالانکہ بعد میں انہیں کافی افسوس رہا کہ مجھے ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا اور ان کو ٹھنڈا کیا۔ تو اس طریقے سے یہ پیس ٹریٹی سائن ہوئی، جس کو اسلامی تاریخ میں صلح حدیبیہ یا حدیبیہ پیس ٹریٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پروفٹ نے اپنے ساتھیوں سے، کمپینینز سے، صحابہ سے کہا کہ جو جانور تم لائے ہو قربانی کے لیے اسے یہیں قربان کر دو۔ تو کوئی بھی اٹھا نہیں قربانی کرنے کے لیے، سب بیٹھے رہے، کسی نے رسول اللہ کی بات اس وقت نہیں مانی۔ تو پروفٹ محمد اپنے ٹینٹ میں آئے، وہاں آپ کی اہلیہ، آپ کی وائف ام سلمہ تھیں۔ آپ نے ام سلمہ سے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کوئی کام کرنے کو کہا ہو اور انہوں نے میرے حکم کو نہ مانا ہو۔ تو حضرت ام سلمہ بولیں کہ آپ ایسا کریے، آپ اپنی قربانی کر دیجئے، آپ کو دیکھ کے پھر وہ لوگ بھی کر دیں گے۔ تو پروفٹ اپنے ٹینٹ سے نکلے اور انہوں نے قربانی کی، اور پھر اس کے بعد سارے صحابہ نے قربانی کی۔ تو پھر وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ تقریباً 2 ہفتے رکے۔ اس کے بعد آپ لوگ سب، آپ اور آپ کے اصحاب سب واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جب پروفٹ اور آپ کے کمپینینز راستے میں ہی تھے، یعنی حدیبیہ سے مدینہ کے راستے میں، تو قرآن کا کچھ حصہ پروفٹ کے اوپر ریویل ہوا، ایک وحی نازل ہوئی۔ تو پروفٹ نے سارے کمپینینز کو جمع کیا اور کہا کہ قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اوپن وکٹری، ایک بہت ہی بڑی کامیابی عطا کی ہے۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے اور وہ بولے کہ کیا یہ فتح تھی؟ یعنی انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ ایسا ایگریمنٹ جو کہ یک طرفہ ایگریمنٹ ہے، نہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا سکے، واپس مدینہ جانا پڑ رہا ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی ذلت آمیز ایگریمنٹ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح مبین، یعنی ایک اوپن وکٹری کیسے بتایا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، نتیجے کے اعتبار سے یہ واقعہ ایک بہت ہی عظیم فتح ثابت ہوئی، یعنی بہت ہی بڑی وکٹری ثابت ہوئی۔ بظاہر یہ ایک شکست تھی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت ہی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد جو ہاسٹیلیٹیز تھیں، جو کشیدگی تھی، چونکہ کئی لڑائیاں ہوئی تھیں، قریش آتے تھے مکہ سے مدینہ اور لڑتے تھے، تو اس وجہ سے کافی ہاسٹیلیٹیز بڑھ گئی تھیں، آپس میں بات چیت بند ہو گئی تھی، آنا جانا بند ہو گیا تھا، یعنی جو حالات تھے بہت ہی ایب نارمل ہو گئے تھے۔ تو اس پیس ایگریمنٹ کے بعد، جس میں سب سے اہم جو کلاز تھا وہ یہ تھا کہ 10 سال تک دونوں فریقوں میں، یعنی مکے والوں میں اور مدینے والوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے دوبارہ حالات نارمل ہو گئے، لوگ آنے جانے لگے، بات چیت ہونے لگی، انٹریکشن ہو گیا، پیس کا ماحول ہو گیا، اور جو وہ ایک کشیدگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ آپس میں ملنے لگے اور اسلام کے بارے میں جاننے لگے، قرآن کے بارے میں جاننے لگے۔ صحابہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ اسلام آس پاس پھیلنے لگا، اور صرف 2 سال میں، یعنی جس وقت یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تو پروفٹ کے ساتھیوں کی تعداد، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، 1500 تھی، یعنی 1500، اور صرف 2 سال میں پروفٹ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ تو اس طریقے سے حالات بہت سازگار ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مکہ میں، مدینہ میں اور آس پاس دعوت کا کام بہت ہی آسان ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اسلام میں امن کی، پیس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں ان میں سے ایک نام ہے السلام، یعنی پیس، سلامتی، امن۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیا ہے سبل السلام،
یعنی خدا کا راستہ، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، جو راستہ پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں، اس کو قرآن میں سبل السلام کہا گیا ہے، یعنی پیس کا راستہ، امن کا راستہ۔ ایسے ہی جنت کے لیے قرآن میں نام آیا ہے دار السلام، یعنی سلامتی کا گھر، ہاؤس آف پیس۔ اسی طریقے سے قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں جب لوگ آپس میں بات چیت کریں گے تو اس میں کہیں گے وقیل سلامً سلامہ، یعنی پیس کی باتیں وہاں ہوں گی۔ اسی طریقے سے قرآن میں آتا ہے کہ الصلح خیر، یعنی پیس از دی بیسٹ۔ اور حدیث میں بھی امن کی اور پیس کے بارے میں بہت احادیث آئی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ جو پروفٹ کی وائف تھیں، انہوں نے بتایا کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ جب بھی کوئی دو باتیں آتی تھیں پروفٹ کے سامنے تو ہمیشہ وہ ایزیئر آپشن کو لیتے تھے، ہارڈر آپشن کو نہیں لیتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن، حدیث اور سیرت سے ہمیں پیس کی تعلیم ملتی ہے، نان وائلنس کی تعلیم ملتی ہے، اور خاص طور سے اس واقعے میں یعنی صلح حدیبیہ پیس ٹریٹی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ پیس میں کتنی طاقت ہے۔ اور یہ واقعہ جہاں پیش آیا یعنی حدیبیہ، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، مکہ سے بہت قریب، تقریباً 9 میل کے فاصلے پر اولڈ مکہ جدہ روڈ پہ یہ واقع ہے۔ تو جو لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں وہ حدیبیہ کے مقام پر جا سکتے ہیں، اولڈ مکہ جدہ روڈ پہ، مکہ سے بہت ہی قریب، اور وہاں پر ایک مسجد ہے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیس ٹریٹی سائن کی تھی، وہاں پر ایک مسجد ہے، تو آپ جا کے اس مقام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔